बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी हाँ, नूरा कंजरी और इमाम मस्जिद। दिसंबर के अवाइल की बात है जब महकमा औकाफ ने ज़बरदस्ती मेरी तैनाती शेखपुरे के अमीर महल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तारीफ़ करने से इनकार कर दिया था। खुशकिस्मती कि वो काउंसलर महकमा औकाफ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को मैं इमाम का मस्जिद था, मगर इलाके की बदनाम होना अपनी जगह। जो सुनता था हंसता था या फिर इज़हार अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने इसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबा कर बोला, किबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मैं तो गोया ज़मीन में 6 फीट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि इमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। और मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर में निकलना पसंद नहीं करती। पर्दे का कोई मसला नहीं होगा। फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं कि इनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ और हमने सामान बांधना शुरू कर दिया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूँ कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। दोनों मियाँ बीवी जब किसी का बच्चा देख कर दिल दुखता तो याद इलाही में दिल लगा लेता और बली मानस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांध कर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पर उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी की तलाश शुरू की। एक टांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तलक देखा और फिर बुरका में मलबूस औरत साथ देखकर 40 रुपये के एवज़ ले जाने की हामी भर ली। टांगा चला तो कोचवान ने मेरी नाकस मालूमात में इजाफा ये कह के किया, मियाँ जी, जहाँ आपको जाना है इसे हीरा मंडी नहीं टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुँच गए। दोपहर का वक़्त था, शायद बाज़ार खुलने का वक़्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था। वही टूटी फूटी गलियाँ, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पहुँचते नंग दरंग बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेर पर मंडलाती बेसाब मक्खियाँ, सब्जियों फलों के ठेले वाले और इनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकी औरतें। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि पान, सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज़्यादा थीं। दुकानें तो बंद थीं, मगर इनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने टांगा क्या रुका, मानो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोने कुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगे। मिली जुली आवाज़ों ने आसमान सर पर उठा लिया। अबे, नया मौलवी है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता लगता है, बहन मर्द का क्या एतबार। हाँ हाँ, सही कहती है तू, दाढ़ी वाला मर्द तो और भी ख़तरनाक होता है। अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी था। मकालमों और फ़िक्रों से ये मालूम पड़ता था जैसे तवाफ़ों के महल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के महल्ले में कोई तवाफ़ वारद हुई हो। इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज़ होता, खुदा खुश रखे गुलाम शबीर को, जो मौलवी साहब करता दौड़ा आया, हजूम को वहाँ से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादम है और अरसा 25 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई, तबीयत खुश हो गई इससे मिलकर। दुबला पतला, पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, साफ़ सुथरा सफ़ेद पजामा कुर्ता, गंदे पैजामे, सर पे सफ़ेद टोपी और नीची निगाहें, सादा नेक आदमी, मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं। बूढ़ा आदमी था मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था। मस्जिद से मुतसल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक इससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खुला और एक नन्हा मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीबी को बड़ा घर किस लिए चाहिए था, बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंध छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया।
صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک تھوڑا قریتنے پہ پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کے رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھایا بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، مگر مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی۔ بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا پتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہو گیا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میری انہی شروع کا ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے ہی دن دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا، پھر ایک کھانے کی ڈکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کسی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئے۔ غلام شبیر کے تو اوسان عطا ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی بی بی نہیں جا سکتی وہاں میں نے حیرانی سے استفسار کیا تو گویا میرے اوسان ہی عطا ہو گئے۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں، مگر اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنہا میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر کسی طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسکھسانا ہو کر بولا، بس میاں جی آپ بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ وہاں موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کا کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کا نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا پکائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے، 5 سے 11 برس کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کر اور صاف ستھرا کپڑے پہن کر آتے تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے تھے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، مگر
بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح سے ہی میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی مانند سر میں چنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑتا، کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا۔ میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پہ جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر میری سر کا درد بھول گیا۔ میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا، بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا ایک لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بیبی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش پہ نظریں دورائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کر اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ مولوی صاحب کے من میں عجیب و غریب خیالات چل رہے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے تھے، لیکن دوسری طرف ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جب انسان کسی کشمکش کا شکار ہوتا ہے تو اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اس کو وہاں پر دیکھ کے عجیب حیرانگی ہو رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو یہاں پہ موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نورا کنجری؟ میں نے بھی نہ روکا، پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان نہ پائی۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر اس نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ غلام شبیر اس کی بڑی حمایت کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نورا کنجری کی حمایت میں بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ مزید حیرانگی ہو رہی تھی کہ ایسا وہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تو میری بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا پاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کی آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے نے غرق کیا اور بغیر کوئی بات کیے چلی گئی۔ اور میں دل ہی دل میں اس بات کو اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ چلو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اس طرح کی عورتوں کا مسجد میں آنا اور امام مسجد کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا معیوب تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ چلو جلدی سے جان چھوٹ گئی اور وہ یہاں سے چلی گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کر میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔
مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونقیں شروع تھی۔ بالکونی پر جلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھیوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آوازیں ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پہ جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرکابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑے میں پڑے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوق لپسٹک، آنکھوں میں مسکار اور مسکارے کی اور سے جانگتی ننگی دعوت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ باہر وہ نورا کا وکیل تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جہان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے حیض انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہبے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کے گھر سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کامل امید تھی۔ کاغذات فائنل ہونے والے تھے۔ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے ہیں، یہ میری درخواست نہیں، نورا کی ہے۔ اس نے سہم کر کہا۔ میں ہوش میں ہو تو ہو، نورا کنجری اب مکہ مدینے جائے گی، وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ واہیات بات سن کر میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی کہ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے۔ واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا خوددار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گیا۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہوئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا، نظر بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے گرتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجیب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نیچے کیا گیا، ایک عذاب نازل ہوا۔ میں لوگوں کے قدموں کے اندر تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک نے میرے پیٹ پہ پیر رکھا، دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی۔ مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں جناب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پہ پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے تاب نگاہوں سے مجمع ٹٹو رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔
बस क्या बताऊँ, आज मरते मरते बचा हूँ। अगर ने कौन सी नेकी काम आ गई, मैं तो पाँव तले रौंदा जा चुका होता अगर नूरा नहीं बचाती। मैंने इसको छली देते हुए कहा, नूरा, हमारी पड़ोसन नूरा, वो यहाँ कैसे आ गई? आपने किसी और को देखा होगा। इसने हैरानगी से कहा, अरे नहीं, वहाँ ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दुराई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में इसको बहुत ढूंढा, मगर इतने जम्मे गफ़ीर में कहाँ मिलती। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल के लिए आया हुआ था। बहुत मुबारक हो बाबा जी, बहुत मुबारक मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूँगा। इसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारक दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लक़ब सुनकर अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए इसके कंधे पर थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। इसी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खरीद दरियाफ़्त की तो इसने नूरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा इसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। इस बेचारी की क्या सुनाओ मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? इसने हैरानगी से मेरी जन्म देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में। मैंने इसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलतफहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक ना करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। इसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। इस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया गरीब को। हमें तो सुबह को पता चला जब इसके बच्चों ने इसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मुर्दाखाने से मैयत लेकर आया हूँ। सुबह ही तदफीन की इसकी। गुलाम शबीर की आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी के तवाइफों के कातिलों को ढूंढिए। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। इसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा, और इसके बच्चे, इनका क्या बना? मैंने आंखों में उमड़ती नवी पहुँचते हुए दरियाफ्त किया, नूरा के बच्चे नहीं मियाँ जी। गुलाम शबीर ने मेरे कान में सरगोशी की। तवाइफों के महल्ले में जब कोई लड़का पैदा होता है तो ज़्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। तब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी किस किस के यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले जाती। देखने को तवाफ थी मियाँ जी, मगर नहायत दर्द दिल रखने वाली औरत थी। अच्छा गुलाम शबीर, मुझे ये बताओ, जब मैंने उसकी दरख्वास्त को भेजने से इनकार कर दिया तो उसने क्या कहा? कहने लगा, मियाँ जी उसने क्या कहना था, आसमान की तरफ हाथ उठाकर और आंखों में आंसू भरकर अल्लाह की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, बस तू ही मुझे अब बुला सकता है, इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं बुला सकता। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो गुलाम शबीर ने हैरत से मेरी तरफ देख के कहा, मियाँ जी आप क्यों रोते हैं? आप तो उसको नापाक कहते थे। बस गुलाम शबीर, क्या कहूँ तुमको, वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फ़ैसला करते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी और अल्लाह ने उसको अपने घर बुला लिया। मेरी आंसुओं से बड़ी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर थी और गुलाम शबीर हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। इस तरह बात करते करते हमारी टैक्सी महल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई और मेरी नज़र नूरा के दरवाज़े पर पड़ी। वहाँ पे एक हजूम खड़ा था। मैंने गुलाम शबीर से दरियाफ्त किया कि गुलाम शबीर, अब यहाँ पे कैसा हजूम? तो वो बेचारा कहने लगा कि लगता ईदी के लोग आए हैं और इन बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि अब इन बच्चों की देखभाल करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं बचा। ये इस बात सुनकर मेरे तन बदन में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपनी जोजा को आवाज़ दी और नूरा के घर की तरफ चल पड़ा तो गुलाम शबीर कहने लगा, मियाँ जी कहाँ को चले? तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आज के बाद नूरा के बच्चे मेरे बच्चे हैं और इस मस्जिद का नाम हमेशा के लिए नूर मस्जिद रखा जाता है। जी नाजरीन, ये एक सबक आमोज़ कहानी है। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन कैसा है। हम कभी किसी पे लेबल नहीं लगा सकते। अल्लाह को किसी का एक काम भी पसंद आ जाए तो वो 1000 नमाज़ों से 1000 हज्जों से बेहतर हो जाता है। बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और इस सबक आमोज़ कहानी को सीखते हुए आज के बाद कभी किसी को बुरा भला कहते से पहले 1000 दफ़ा सोच लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।